السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ ایک بار پھر میرا وی لاگ چینل. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو جو ہے شیئر کریں. فیس بک پہ شیئر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ فیس بک پہ اگر آپ کے ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا سبسکرائب کا بٹن، اگر ریڈ ہوا ہوا ہے تو پریس کر دیں، وہ وائٹ ہو جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سب سے آسان طریقہ ہے فیس بک پہ شیئر کر دیں، تاکہ دوسروں کو بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملے کہ بھئی ہم کیا آج کا ہمارا موضوع کیا ہے اور کیا ہم سمجھانا چاہتے ہیں. خیر پہلے تو میں عمران خان سے کہوں گا کہ بھئی جلد سے جلد جو ہے آپ سی پیک کا افتتاح کر دیں اٹھا کے، تاکہ یہ جو کھپ پڑی ہوئی ہے نا چاروں طرف کے، آپ سی پیک جو ہے روکو اور اس کو رول بیک کرو، اور یہ سارے ڈرامے جو ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اور جو گڑبڑ ہو رہی ہے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، یہ سارا اس کا دار و مدار سی پیک سے ہے کہ بھئی سی پیک رول بیک کرو. اور اب تو ہم لوگوں کو صاف پتہ لگ گیا ہے کہ سی پیک کو میں رکاوٹ ڈالنے میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کنٹری کا ہے. لیکن تب بھی جو ہے ہم ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے یہاں تنظیمیں بناتے ہیں، پیسوں کو پیسے فنڈنگ کرتے ہیں اور ہمارے ہر گورنمنٹ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اور آج پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی غلاظت ہے وہ انہی کے دم سے ماشاء اللہ سے. یہ ہم کو عید کا چاند بھی نہیں دیکھنے دیتے، کتنے مزے کی بات ہے. جبکہ ہمارے یہاں اگر آپ کراچی جائیں تو فلیٹوں کی ہر گیلری میں آپ کو چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والا چاند جو ہے یہ لوگ دیکھنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ بھئی ہم عید بھی ایک دن نہ بنائیں اور آپس میں لڑیں. اور لڑتے بھی کچھ لوگ اس لیے ہیں کہ وہ لڑ کے ہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، اور جس گروپ کو جو پسند کرتا ہے وہ باہر ملکوں سے ان کو چندہ بھیجتا ہے، گلوں میں پیسے پڑتے ہیں. اور لوگ جب اپنے کیریوٹ اور ریسٹورانٹ وغیرہ میں کچھ خریدتے ہیں تو ان کے کاؤنٹر کے پاس جو ہے 4 کوائن باکس رکھے ہوتے ہیں مختلف کلر کے، اور وہ اس میں جو ہے اپنی ریز گاری ڈال دیتے ہیں، اور لاکھوں پاؤنڈ جو ہے باہر سے آتے ہیں اور مختلف جو ہے اداروں کو بانٹ دیے جاتے ہیں. اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈیوائڈ رکھیں تاکہ پیسے آئیں. اگر سب ایک جیسے ہو گئے تو ایک ہی غلہ ہوگا، اس لیے جتنی زیادہ ڈیوائڈ ہوں گے اتنے زیادہ کوائن باکس جو ہے آپ کو ان لوگوں کی ٹیبلوں پہ نظر آئیں گے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کوائنس باکس میں پیسے ڈالنا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے گھر میں ایک بوتل میں پیسے جمع کریں، اور سال کے اینڈ میں جب آپ اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے جو ہے آپ اپنے اپنے غریبوں کو، پڑوسوں کو، رشتہ داروں میں غریب لوگوں کو دیکھیں جو مستحق ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہے، آپ ان کو پیسے دے دیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ فقیروں کی تعداد بڑھائیں یا چوروں کی تعداد بڑھائیں یا پیسے لوٹنے، پیسے کھانے اور پیسوں کو مزے کرنے والوں کی تعداد بڑھائیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں باہر ملکوں میں کافی ملکوں میں پھرا ہوں، اور ہر ملک میں ایک طریقہ الگ ہے واردات کا. کچھ لوگ ایسے ہیں باہر ملکوں میں، جیسے کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے پھرے لوگوں سے بھئی میں پاکستان جا رہا ہوں، کسی نے خیرات کے پیسے بھیجنے تو مجھے دے دے، کسی نے فطرے کے، زکوٰۃ کے یا مدرسوں کے لیے پیسے بھیجنے ہیں تو مجھے دے دو، تو میں جا کے وہاں دے دوں گا. ایک یہ طریقہ لوگوں نے باہر ملکوں میں بنایا ہوا ہے کہ آپس میں سارے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے دیتے ہوں گے. یقیناً غریبوں کو تو دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں پاکستانی، محنت کرنے والے، گاؤں دیہات کے بھی ہیں، شہروں کے بھی ہیں، اور ہر قسم کے، ہر رنگ ڈھنگ کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کا بہت خوف ہوتا ہے. اور لندن، انگلینڈ، امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور سویڈن وغیرہ میں کہیں بھی جو ہے آپ کو فقیر تو ملتا نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے فقیر جب نہیں ملتا تو آپ کس کو پیسے دیں گے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ مختلف ریسٹورانٹوں میں جاتے ہیں کھانے کی چیزیں خریدنے، یا نان وغیرہ خریدنے، یا کیریوٹ وغیرہ بھی جاتے ہیں، ٹیک وے بھی جاتے ہیں سالن وغیرہ خریدنے، تو وہاں پہ ان کے پاس کوائنس باکس رکھے ہوتے ہیں تو آپ اس میں ڈال دیتے ہیں بعض اوقات. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک گناہ ہے اگر آپ کسی غلط آدمی کو پیسے دے رہے ہیں اور آپ کا پیسہ کسی غلط استعمال میں، یعنی غلط کام میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا گناہ کس کو ملتا ہے؟ آپ کو ملتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر فطرہ، زکوٰۃ یا خیرات بھی کیے ہیں تو کم از کم آپ نے لوگوں کو جج کرنے میں غلطی کی کہ آپ کس کو دے رہے ہیں. کسی چور کو تو پیسے نہیں دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر جو کچھ بھی ہے، فی الحال میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ بھئی آپ دیکھ داکھ کے پیسے دیں کم از کم لوگوں کو، تاکہ لوگ آپ کے پیسوں کو جو ہے صحیح جگہ استعمال کریں. اور ایک اور چیز میں بتاؤں، یہ مدرسوں وغیرہ میں بھی آپ پیسے مت دیا کریں، کیونکہ مدرسوں وغیرہ، چلے خیر مدرسوں میں ٹھیک ہے، اگر آپ کے اپنے مدرسے ہیں، ذاتی ہیں، وہاں تو آپ اپنے پیسے دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بچوں کو کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح پڑھایا جا رہا ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی ہے. اور ویسے بھی جب اسکول موجود ہیں تو یہ پرائیویٹ مدرسوں کی ضرورت ہے. مدرسے جو ہیں یہ انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں پیسے بٹورنے کی. ہاں مزاروں پہ نہیں دیا کریں. مزاروں پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پیسے آپس میں بانٹتے ہوئے، میں نے یہاں تک سنا بھی ہے، لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ ہفتے میں ایک بار جو ہے وہ
गले बड़े बड़े जो हैं वो खोले जाते हैं, वहाँ से डॉलर, पाउंड और पाकिस्तानी करंसी क्या क्या निकलता है। और वो बाकायदा जो है, आपको शायद नहीं पता कि ये मज़ार जो है ये बाकायदा ठेके पे दिए जाते हैं, यानी एक बड़ी रकम पे, यानी 4 करोड़ 5 करोड़ में साल के लिए ठेके पे दे दिए गए। अब साल में जितना भी कमाया मैं, पैसा जमा किया हुआ, वो खुद ही रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ठेके पे दिया होता है, तो ये जो जितना चंदे का पैसा है वो खुद खा जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीक़ा है मज़ारों पे आप पैसे मत दें। और एक और बात बताऊँ, आप लोग मदर ये जो मज़ार वगैरह, इन पर जो आप ये देगे वगैरह जो चढ़ाते हैं, आप तो पैसे दे जाते हैं कि भाई ये एक देग जो है लोगों को खिला दो। भाई जो आप देग गरीबों को खिला रहे हैं वो सिर्फ सादे सफ़ेद चावलों की देग होती है, उसमें कोई बोटी बिरयानी कुछ नहीं होती। झूठ बोलते हैं, आपके पैसे खा जाते हैं। सबसे आसान है, अगर आपने चले ठीक है पैसे देना भी है तो आप जो है अपने तौर पे जो है बाज़ार से चावलों की देग या कोई भी देग, मीठे चावल की या बिरयानी की देग ख़रीदें और ला के वहाँ पे अपने हाथ से जो है बांट दें, वरना आपके पैसे दी हुई देग जो है वो बांटी नहीं जाती, बल्कि वो पैसे भी जो है बटोर लिए जाते हैं। चादरें, आप मज़ारों पे चादरें चढ़ाते हैं, शाम को वो सारी चादरें जो हैं वापस जो है उन्हीं दुकानों पे पहुंच जाती हैं जहाँ से आपने ख़रीदी हुई होती हैं, और फिर वो आपको बेचते हैं। तो ये सर्कल जो है चलता रहता है, क्योंकि चादर तो आप उड़ा के चले जाते हैं। मकसद ये है कि चादर उड़ाने से क्या हो जाता है, मज़ार पे चादर उड़ाने से क्या हो जाती है, ये कोई मन्नत नहीं होती कि मैं चादर उड़ाऊँगी। भाई वो चादर, वो सारा जो एक पूरा गैंग है जो मज़ारों पे आप लोगों के पैसे लूट रहा होता है। आप फ़कीरों की तादाद बढ़ा रहे हैं, यानी हर सिग्नल पे जो है फ़कीर खड़ा होता है, आप उनको पैसे देते हो, दूसरे दिन वो ये वहीं खड़ा हुआ होता है। उसकी फ़कीरी ख़त्म तो नहीं होती, उसकी फ़कीरी की आदत जो है और बढ़ जाती है। आप उसको प्रोमोट करते हैं कि भाई यहाँ पे खड़े हो, हम हर दफ़ा हर रोज़ आके 10 रुपये देकर जाएंगे। और इस दफ़ा पूरे, यानी इस तरह पूरे दिन में पता नहीं कितने लोग उनको बेचारों को पैसे देते हैं, और वो बेचारे फ़कीरी बने खड़े हैं, क्योंकि बाकायदा उनको ठेके पे खड़ा किया जाता है। या ये वो बच्चे होते हैं जिनको किडनैप करके रखा जाता है। अगर आप पैसे ना देंगे तो लोग बच्चे को किडनैप नहीं करेंगे। तो भाई आपने अगर इतने गरीबों का एहसास है तो किसी एक गरीब को देखो, उसकी पूरी तरीके से एक बारी मदद कर दें, ताकि वो फ़कीर का काम ही छोड़ दे, या उससे कहें कि भाई सारा ख़र्चा मैं उठाता हूँ, तुम कल से भीख मांगना छोड़ दो, स्कूल जाना शुरू कर दो, या कोई आप उसको रेड़ी दिला दें, उस पर फल डाल के दे दे, 10-20 हज़ार की रेड़ी आ जाती है। इस तरफ ही कर सकते हैं। तो खैर आज बताने का मेरा मकसद ये था कि भाई बाहर मुल्कों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मैं रहा हूँ और देखा भी है कि बहुत गलत तरीक़ा है। ठीक है, खुदा का खौफ बहुत लोगों को है, हर आदमी जो है ज़कात के पैसे देता है और लोग गरीबों की मदद करना चाहता है बाहर मुल्कों में, लेकिन तरीक़ा उनका बिल्कुल गलत है। बाहर मुल्कों में जो लोग रहते हैं वो हमेशा साल में एक आध बार अपने मुल्क तो जाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहीं से हो। मैं सब के लिए बात कर रहा हूँ। सबके मुल्कों में एक ही सिस्टम है, हमारा जैसा जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है ना, कि भाई डेमोक्रेसी ही अलग डेमोक्रेसी है। भाई काहे की डेमोक्रेसी है, तो डकोसला ड्रामेबाजी है। डेमोक्रेसी बर्बादी है। आप मुझसे शर्त लगा लें, जिन जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ बर्बादी है, वहाँ पे ही गरीब हैं और कहीं नहीं है। डिक्टेटरशिप जो है वो सबसे सही होती है। डिक्टेटरशिप में ये होता है कि कम से कम ज़बरदस्ती जो है सख्ती से वो काम कराता है। अब आपके यहाँ जो है रोड बनती है, दूसरे दिन बह जाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, और आप ही का पैसा खाया जाता है। आपकी गुर्बत ख़त्म नहीं होती, ना आपके मुल्क में गुर्बत ख़त्म होती है। तो सारी बात यह है कि आप गरीबों को पैसे दें, और खुदा का खौफ अगर बहुत ज़्यादा है आपको और वाकई आप देना चाहते हैं पैसे, तो आप सही गरीब आदमी को अपने हाथ से मदद करें। मज़ार पे आप जिसको दे रहे हैं वो बुज़ुर्ग तो बेचारे, उनका इंतकाल हो गया है, उन बुज़ुर्ग को तो पता ही नहीं कब्र में लेटे हुए। अगर हो सकता है कि आसपास वो देख रहे होते हैं, जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि भाई रूह जो है कब्र के पास ही खड़ी है, लोगों को देख रही है क्या कर रहे हैं, तो उनकी रूह कितनी तड़प रही होगी कि उनके नाम पे किस तरीक़े से लोगों को लूटा जा रहा है। बल्कि लोगों को क्या, लोग तो डर के मारे जाके जो है क़ब्रों पे अपने मसाइल की बात करते हैं, अल्लाह ताला से नहीं करते। अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन मज़ार पे भी जाके मांग रहे होते हैं। आप ये कह दें, आप अल्लाह से कह दें, आपको क्या पता भाई जो साहब दफन है उनकी पहुंच अल्लाह ताला तक है भी या नहीं है, या दफन भी हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत सी ऐसी भी बातें आई हैं कि भाई फ़र्ज़ी क़ब्र बना दी जाती है वहाँ पे मज़ार, और एक दुकान खुल जाती है, ठीक है ना। तो उन बुज़ुर्ग का तो बेचारों का कोई कसूर नहीं होता। उनके नाम पे अगर ये सारे गलत काम हो रहे हैं कि चादरें आपने चढ़ाई वापस जाके बिक गई, हलीम के पैसे देकर गए, तो हलीम तो क्या पानी भी नहीं बांटा उन्होंने,
غریبوں کی تعداد اب اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر مزار کے آس پاس منشیات بکھری ہوتی ہے اور مزے سے جو سب بیٹھے ہوئے جو وہیں پہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں پہ منشیات استعمال کرتے ہیں اور لنگر کے پیسے لنگر کھا کے اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہاں بیٹھنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لنگر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، دیگ اور یہ لا کے گھر سے اگر کچھ دیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن کیش نہیں دیں، نہ تو کیش دیں، نہ چادر چڑھائیں، دعا مانگیں اور ان صاحب کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ ضروری نہیں کہ وہ غریب آپ کو مزار کی سیڑھیوں پر ہی ملے، وہ غریب آپ کے گھر کے بغل میں بھی بہت سارے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں ان کے نام پہ۔ مزار پہ جا کے پیسے دینے کی، چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو۔ ویسے تو ہر آدمی، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے دل کے قریب ہوتے ہیں، تو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر پہ بیٹھ کے بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سن لے گا۔ تو مزار پہ جا کے کون سا، کیا وہ بہت زیادہ قریب ہی کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی رشوت دینے جا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو؟ کیا کرنے جا رہے ہیں جو مزار پہ جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ لیکن یہ کہ بھئی یہ سارے طریقے سسٹم جو ہے یہ باقاعدہ ایک مافیا کے طریقے پھیلایا گیا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتے ہیں اور پھر پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ ہر گھر کے کارنر پہ جو ہے ایک پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک حکیم ہوتا ہے، ہر گھر میں ایک وہ ہوتا ہے نیم حکیم خاطر جان بنا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو ٹوٹ کے سنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، تو بات ساری یہ بتانے کی آپ لوگوں کو ہے کہ بھئی آپ اپنے پیسے اگر آپ واقعی اگر خدا کا خوف ہے اور صحیح جگہ دینا چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے ڈھونڈ کے غریب کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ ان پیسوں سے غربت بڑھے، ان پیسوں سے فقیر بڑھیں، ان پیسوں سے چور مافیا والے بڑھیں، یا ان پیسوں سے فراڈ کیا جائے، تو پھر آپ کو اس کا گناہ ملتا ہے، چاہے وہ 1 پاؤنڈ ہو یا 50 پاؤنڈ ہو یا 1000 یا لاکھ پاؤنڈ ہو۔ یہ جتنی بھی چیریٹی کی تنظیمیں ہیں یہ لوگوں کو لوٹتی ہیں اور یہ آپ سے پیسے بٹورتی ہیں۔ عمران خان کا بلہ 20-20 لاکھ اور 25-25 لاکھ کا بک جاتا ہے، کبھی آپ کو پتہ ہے وہ پیسے صحیح جگہ گئے بھی نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان تو بیٹھا ہوا بلہ نہیں بیچ رہا ہے، ان کے ساتھ کے لوگ یا چیریٹیز تنظیمیں جو ہیں ان کے نام سے بلے بیچ رہی ہوتی ہیں، لیکن صحیح لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یہ بھی آپ سوچا کریں۔ خیر میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، بہت سے کھلاڑی ہیں اپنی جرسیاں ٹی شرٹیں ساری چیز نیلام کرتے ہیں، ریڈ کراس کا بہت بڑا ادارہ ہے، ان کا طریقہ کار اپنا الگ ہے، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ بھئی آپ جو اتنی لمبی لمبی چوڑی رقمیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ سال کے اینڈ میں اپنا جو کمایا ہوتا ہے لاکھوں ڈالر جو ٹیکس جو دینا ہوتا ہے وہ اس میں ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ بھئی آپ کو تو جیب سے جاتا ہی نہیں، آپ تو ٹیکس کے پیسوں میں سے کاٹ لیتے ہو۔ خیر تو پھر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کیا کہتے ہیں میرے چینل کو فیس بک پہ کم از کم شیئر کریں تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچے اور آپ کو اس کا ثواب ملے۔ ہو سکتا ہے کوئی عقل مند آدمی میری بات کو سوچے اور پھر دیکھ داکھ کے جو ہے لوگوں کو، غریبوں کو جو ہے پیسے دے، اگر پیسے دیں نہیں شوق ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بات کنفرم ہے کہ ہر آدمی کہیں پر بھی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے قریب ہے، آپ دل میں بھی دعا دو گے تو پہنچ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ بیٹھ کے جو ہے دعائیں لو۔ خیر ٹھیک ہے بھائی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارے لوگ ہیں اور وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کچھ لوگوں کو میری بات پسند نہیں آئے تو میں سوری کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ میری بات کو غور کریں اور فیس بک پہ کم از کم شیئر کریں تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ بات پہنچے، ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک پھر ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل۔ تھینک یو ویری مچ، بائے بائے۔